بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ، مگر ضرور ایمان لائے گا، بِهِ، اس پر، قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ہوگا ان پر گواہ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ہادو جو یہودی ہیں، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات احلت لہم، کچھ پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کے روک دینے کی وجہ سے اللہ کے رستے سے، کثیرہ بہت لوگوں کو، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس سبب سے کہ وہ کھاتے تھے سود، وَقَدْ نُهُوا، حالانکہ انہیں ممانعت تھی، عنہ اس کی، وَأَكْلِهِمْ، اور کھاتے تھے، اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے پر، ناجائز طور پر، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب دردناک۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا، اور وہ عادل اور حاکم ہوں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو مٹائیں گے، اور مالوں کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگوں کو مال دیا جائے گا صدقے کے طور پر، لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ تو تمام اس وقت، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت باقی جتنے بھی فرقے ہوں گے سارے مٹ جائیں گے، اور سب لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت ان کا کیا ہوگا؟ نزول ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ جو بہی ہے نا، اس کے دو مرجع ہیں۔ ایک مرجع ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، کیا جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کیا لائیں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ کل قیامت کے دن امام علیہ وسلم ان کے ایمان کی کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بھی کی ہی جو ہی ضمیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے، اترنے کے بعد اور ان کی موت سے پہلے اہل کتاب جتنے بھی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ لے آئیں گے ایمان۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایمان کی کیا دیں گے؟ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اس آیت کے اندر یہودیوں کے ظلم کا بیان ہو رہا ہے، جو انہوں نے پیچھے اللہ کے عہد کو توڑا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کیا؟
انہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑا اور میری آیات کا کیا کیا؟ انکار کیا. میرے انبیاء کو کیا کیا؟ ناحق کو قتل کیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. ہمارے دل کیا ہیں؟ پردے میں ہیں. جو آپ تبلیغ کرتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہمارے. یا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل تو پہلی وعظ و نصیحت سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے دل تو کیا؟ پہلی ہی وعظ و نصیحت سے بھرے ہوئے ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ کیا نا، میری آیات کا انکار کیا، میرے نبیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ پردے میں ہیں، اور میرے عہد جو توڑا انہوں نے، تو رب نے فرمایا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، جو ان کی پاکیزہ چیزیں تھیں نا، جو ہم نے ان کے اوپر کیا کر رکھی تھی؟ حلال کر رکھی تھی. پاکیزہ چیزیں حرمنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر کیا کر دی؟ حرام کر دی. کیا کر دی؟ حرام کر دی. لیکن اگر یہ آیت ہو نا تو اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو انجیل میں بھی کیا تھیں؟ حرام تھیں. تورات کے نزول سے پہلے بھی کیا تھی؟ ان کے اوپر حرام ہو چکی تھی. کون سی چیزیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ أَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُؤُومُهُمَا إِلَّا مَا أَمَرَتْ. اس سورۃ انعام کے آخر میں، سورۃ انعام کے آخر میں یہ جو آیت ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پیچھے جو غیر اللہ کی نظر و نیاز اور منت منوتی قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ او فسقن احل لغیر اللہ. رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الی، میری طرف تو کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی، میں نے تو کوئی ایسی وحی نہیں پائی. کیا؟ محرمن علی طاعم یطعمہ، کہ کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے، یعنی کوئی چیز جو کھانے والی ہے، کیا جو اس کو کھائے اس کے اوپر کیا ہو؟ حرام ہو. الا، مگر کیا؟ مگر ان یکون میتتن او دمم مسفوعا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا احل لغیر اللہ بہ. مگر یہ چیزیں حرام ہیں. مگر یہ چیزیں کیا ہیں؟ باقی چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں. کوئی ایسی میں نے وحی نہیں پائی، میرے اوپر کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہوئی کہ کوئی کھانے والی چیز کیا ہو؟ حرام ہو. الا، مگر جو ہے نا مردار ہے، جو جانور ذبح نہیں کیا جاتا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اپنی طبی موت مر جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. او دم مسفوعا، دم مسفوع جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، رگوں سے خون نکلتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو روکنا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور جب ذبح کرتے ہیں نا تو ایک آدمی کو پیچھے سے پکڑاتے ہیں، اس کو کیا کریں؟ پکڑیں، ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. یہ خون کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو اندر سے نکالنا ہے، اس کو اندر روکنا نہیں ہے. وہ دم مسفوع بھی کیا ہے؟ حرام ہے. او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ رب نے فرمایا حرام ہے. فإنہ رجس، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ساری کیا چیزیں کیا ہے؟ ناپاک ہیں. او فسقن، اور ناجائز ذبح. ناجائز ذبح کون سی ہے؟ احل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی جو بھی چیز جانور کی صورت میں ہو، بکرے کی صورت میں ہو، مرغے کی صورت میں ہو، غلے کی صورت میں ہو، پیسوں کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ، پھر اگر آپ نے فرمایا وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان یہودیوں کے اوپر کیا کیا تھا؟ حرام. کون سے جانور حرام کیے تھے؟ جو ناخن والے، ناخندار جانور تھے، ناخندار جانور تھے جن کے وہ پھٹے ہوئے درمیان سے نہیں ہوتے، چیرے وہ ناخن جن کے نہیں ہوتے، کھر، وہ بھی کیا تھے؟ ان کے حرام تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، گائے اور بکری کی چربی، گائے اور بکری کی کیا؟ چربی بھی ان کے اوپر کیا تھی؟ حرام تھی. حرمنا علیہم شؤومہما الا ما عملت ظہورہما، جو ان کی پیٹھوں کی پیچھے ہوتی ہے، یا او کیا؟ اول حوایا او مختلط به عظم، یا آنتروں کے اوپر جو چربی ہوتی ہے، یا کیا ہوتی ہے؟ ہڈی کے ساتھ جو چربی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیزیں کیا تھی؟ ان کے اوپر حرام تھی. وہ کیا تھی؟ ان کے اوپر حرام تھی. کیا سوال ہوا کہ ان کے علاوہ اور چیزیں بھی کیا ان کے اوپر کیا تھی؟ حرام تھی. کیا تھی؟ حرام تھی.
تو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کیا اور دودھ کیا کیا تھا؟ حرام کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے حرام کیا تھا کہ طبیبوں نے بتایا تھا ان کو، کیا وہ جب بیمار ہوئے تھے تو ان کو طبیبوں نے بتایا تھا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت ہو نہیں کھانا، دودھ ہو استعمال ہو نہیں کرنا، اور یہ چیزیں بھی رب نے ان کو کیا کی تھی؟ حرام کی تھی۔ حرام کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا عہد توڑا تھا، اللہ کا عہد توڑا تھا، اس وجہ سے رب نے ان چیزوں ان کے اوپر کیا کی تھی؟ چیزیں حرام کر دی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ تو بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اللہ کے رستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ساتھ ساتھ سود بھی کھاتے تھے، ساتھ ساتھ کیا کھاتے تھے؟ سود بھی کھاتے تھے۔ وَقَدْنُهُ، حالانکہ اس سود سے ان کو کیا کیا گیا تھا؟ منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ناجائز طور پر لوگوں کا مال بھی کھاتے تھے، مال بھی کھاتے تھے۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے کیا کیا؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا، دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو اس لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، نبیوں کو جھٹلائے گا، نبیوں کو قتل کرے گا، اللہ کے عہد کو توڑے گا، پھر کہے گا کہ ہمارے دل تو کیا ہے؟ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں بعض و نصیحت سے، یہ ہمارے دل کیا ہے؟ پردے میں ہے، آپ کی بعض و نصیحت ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، اور ایک دوسرے پر کیا لگائے؟ بہتان لگائے، بہتان تراشی کرے، کیونکہ ان کی یہ خصلت تھی نا، پیچھے سے ذکر آ رہا ہے، انہوں نے اللہ کے عہد کو بھی توڑا، اللہ کی آیات کا بھی انکار کیا، نبیوں کو بھی قتل کیا، دل بھی کیا ہے ہمارے اوپر کیا ہے؟ پردے میں ہے۔ تو پھر رب نے کیا کیا؟ ان کے اوپر دلوں کے اوپر مہر جباریت لگا دی۔ رب نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ بہت تھوڑے، بہت تھوڑے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت مریم کے اوپر بہتان عظیم باندھا تھا، حضرت مریم کے اوپر بہتان عظیم باندھا۔ یہ آیات تو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر اب کوئی کہے کہ میں کہ کیا کسی کے اوپر بہتان تراشی کروں، کسی کے اوپر بہتان باندھوں اور اللہ کی آیات کا انکار کروں، اللہ کے عہد کو توڑوں، تو میرے اوپر یہ عذاب نہیں آئے گا؟ نہ، عذاب آئے گا۔ اگر ہم اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے، اور کیا کہیں گے؟ ہمیں تو کسی بات و نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی بات و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی پاک دامن مرد ہو عورت ہو اس کے اوپر کیا لگائیں؟ بہتان تراشی کریں۔ تو رب نے فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، تو آپ کے لیے بھی کیا اسی طرح ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن قدیم کے اندر جا بجا واقعات ذکر کیے، جا بجا۔ ہاں، امام علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اوپر شہد کو حرام کیا، حالانکہ شہد کیا تھا؟ حلال تھا، آپ نے اوپر حرام کیا، تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ اس قسم کو توڑے، کیا کریں؟ اس قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ ادا کریں، اور شاید کیا کریں؟ استعمال کریں۔ اب کیا آدمی کہے کہ ٹھیک ہے میں جو اللہ نے حلال چیز حلال کی ہے میں اس کے اوپر قسم چاہوں گا کہ اٹھا لوں گا کہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا؟ نہ، اس قسم کو توڑنا ہے، وہ چیز استعمال کرنی ہے، اور قسم کا کیا دینا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے۔ آدمی کہے کہ یہ تو امام علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ کیا امام علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم تو اس پہ مستحق نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ نہ، یہ حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور نبیوں کو باتوں کو نہ مانا، اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان تراشی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بعض چیزیں ہمارے اوپر بھی کیا کر دیتا ہے؟ حرام کر دیتا ہے، اور ہمارے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا۔ ہم سود بھی کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال، یتیموں کا مال بھی کھا رہے ہیں، اور ناجائز طریقے کے لوگوں کا مال بھی کھا رہے ہیں، تو ہم کیا ہو جائے گا؟ ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے کیا کر رکھا؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ کی توفیق۔